اب ان لوگوں کو بچنا نہیں چاہیے ارحم، ان کے گناہ اب ناقابل معافی ہو چکے ہیں۔ شہناز کا سینہ سلگ رہا تھا، آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ بچ کر نکل بھی نہیں سکتا۔ ارحم نے ہاتھ میں پکڑے پیپرز کو جیسے منصب کی گردن سمجھ کر دبوچا۔ منصب کے گلے میں اس نے کیس تو ایسا پھنسایا تھا کہ اس کے بچ نکلنے کی راہ ارحم کو دور دور تک دکھائی نہ دیتی تھی۔ اسے یقین تھا منصب اب وسیلہ کا رشتہ مانگنے کی بات کو جھٹلا ہی نہیں سکتا، کیونکہ دیکھنے والوں نے دیکھا تھا کہ وسیلہ کے زخمی ہونے کے موقع پر بھی وہ تھانہ آ پہنچا تھا، ہسپتال میں بھی موجود تھا، اور اسے یہاں سے نکال لے جانے میں بھی اسی کا ہاتھ تھا۔ اور اب ان کے گھر کرایہ دار بن کر رہنے کی حرکت تو جیسے اپنے پاؤں پہ آپ کلہاڑی مارنے والی حرکت تھی۔ اور گلناز کو بھی اب جلد از جلد واپس لے آؤ، نہ جانے میری بہن وہاں کس حال میں ہے، اور یہ کمبخت اسے کسی مقصد کے تحت نہ لے گئے ہوں۔ شہناز کو اچانک ایک خیال نے پریشان کیا تو وہ سخت تشویش میں اٹھ کر ارحم کے نزدیک آئیں۔ سنو ارحم، کہیں انہوں نے میری جھلی بہن کے ساتھ کچھ کر نہ دیا ہو؟ اس نے بھی تو وسیلہ کو بہت پریشان کیا تھا تہخانے میں، کہیں وہ اس کا بدلہ نہیں؟ ارحم نے سر نفی میں ہلایا، بھویں آپس میں جوڑے۔ اب وہ سنجیدگی سے کچھ سوچ رہا تھا۔ خالہ کی واپسی پر ابھی چپ رہیں۔ ہائیں، کیوں ارحم؟ اب میں واپس آ گئی ہوں تو میں کیوں اپنی بہن کو ان ظالموں میں چھوڑ دوں؟ اس لیے کہ یہاں اس منصب پر ایک اور کیس بن سکتا ہے۔ میں شکایت درج کرواؤں گا کہ انہوں نے میری خالہ کو حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے اور ہمیں بلیک میل کرنے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ ہیں؟ اچھا۔ شہناز کو بات کچھ زیادہ سمجھ میں نہیں آئی۔ نہ تو وہ کیا آپ کی اور میری اجازت سے لے کر گیا ہے خالہ کو؟ ارحم الٹا ان سے پوچھنے لگا تو شہناز نے سر کو نفی میں ہلایا۔ پوچھا تو نہیں تھا، تو بس فی الحال مجھے کیس دائر کرنے دیں، اسے تو میں چاروں جانب سے پھنساؤں گا، اور ایسے ایسے کیسز کہ پولیس والے کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ وہ کہے لگاتا اب کمرے کی طرف چل دیا۔ شہناز بھی اب کچھ سمجھتے اس رخ پر سوچنے بیٹھ گئی تھیں۔ بات تو ارحم کی 16 آنے درست تھی۔ وہ بھلا کیا لگتا تھا گلناز کا کہ یوں اچک کر ساتھ لے گیا؟ منصب کی نیت اور اس کے ارادوں پر بجائے پریشان ہونے کے الٹا انہیں اسی کے گلے کی رسی بنانا چاہیے۔ انکل، میں اپنے کیے پر سخت شرمندہ ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے شہر، اپنے گھر واپس آ جائیں۔ شاید اس طرح بھی میرے پچھتاووں میں کچھ کمی آ سکے گی۔ عیسیٰ نے سر جھکائے از حد شرمندگی سے آغاز کیا، اور سرفراز صاحب بس خاموشی بیٹھے رہے۔ منصب نے انہیں عیسیٰ سے ملاقات کے لیے تیار کیا تھا۔ منصب کی بات وہ ٹال نہیں پائے، ورنہ ان کا دل اب عیسیٰ کی صورت تک دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ ان دونوں کی ملاقات ایک ریسٹورنٹ میں ہو رہی تھی، کیونکہ سرفراز احمد اسے گھر بلانے پر آمادہ نہ ہوئے تھے۔ میری وجہ سے آپ سب ہجرت پر مجبور ہوئے، تانیہ صاحبہ کا کلینک بند ہوا، میں آپ کے ہر نقصان کا ازالہ کرنے کو بھی تیار ہوں۔ عیسیٰ بول تو رہا تھا، لیکن کچھ مواقع زندگی میں واقعی ایسے آ جاتے ہیں کہ انسان کے پاس الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی اس وقت بالکل نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اپنا مدعا کن لفظوں میں سرفراز صاحب تک پہنچائے۔ وہ نقصان قطعی اتنے اہم نہیں ہیں برخوردار جن کی جانب آپ اشارہ دے رہے ہیں۔ سوری انکل، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ عیسیٰ ایک بار پھر بوکھلا سا گیا۔ بس آپ میرے جوان بھائی کی موت کا صدمہ سمجھ کر میری کوتاہی کو فراموش کر دیں۔ میں حقیقتاً آپ سے نظریں ملانے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ عیسیٰ نے اس مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ سرفراز صاحب کے سامنے جوڑ دیے۔ یہ سب مت کرو عیسیٰ، سرفراز صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ چھڑوائے۔ میرے دل میں تو کوئی گلہ، کوئی شکایت باقی نہیں ہے۔ ہاں، بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آزادی سے جینے دیا جائے۔ وہ دبے لفظوں میں اسے جتا گئے کہ اب وہ اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتے۔ عیسیٰ نے ان کی بات پر حیرت سے انہیں دیکھا۔ اس کا مطلب آپ نے مجھے معاف نہیں کیا؟ انکل، میں شرمندہ ہوں، معافی کا طلبگار بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تانیہ سے میرا رشتہ بھی قائم رہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی یہ توقع رکھنا؟ سرفراز صاحب نے دانستہ بات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ انکل، میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے خدشات بھی بالکل بجا ہیں، لیکن میں ہر قسم کی گارنٹی دینے کو تیار ہوں، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اور سچ پوچھیں انکل تو سہیب کی موت کے وقت سبھی کچھ ایک دم ہی اتنا میسڈ اپ ہو گیا تھا کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی کام کرنا چھوڑ چکی تھی۔ ورنہ یقین مانیں، میں ہر قسم کے حالات میں عموماً بہت متوازن رہتا ہوں، لیکن جوان بھائی کی موت، آپ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ سردار عیسیٰ، میں ان والدین میں سے ہوں جو اپنے بچوں کے ہنر اور ان کے ٹیلنٹ کے آڑے آنے کے بجائے ان کی صحیح سمت میں رہنمائی کرتے ہیں۔
میں نے تانیہ کی قابلیت، اس کے اپنی ذات پر اعتماد کی بدولت اسے وہی کرنے دیا جو وہ کرنا چاہتی تھی، اور وہ اپنے پیشے اور اپنے کام سے بے حد مطمئن تھی۔ لیکن چند ماہ پہلے جو حادثہ اس کی زندگی میں پیش آیا، اس نے بظاہر تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن میری بیٹی کا اپنی ذات پر سے اعتماد بالکل تہس نہس کر دیا ہے۔ صہیب آپ کا بھائی لیکن تانیہ کا پیشنٹ تھا۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ آپ کے خوف کی وجہ سے اپنا کلینک چھوڑ گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب وہ اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ اپنے کام کو جاری رکھ سکے۔ اسے لگتا ہے وہ اپنے پیشے سے انصاف نہیں کر پائی، اور مجھے جہاں ان دکھائی دیتے حالات پر تکلیف ہے، وہاں کچھ مستقبل کے اندیکھے خدشات کی فکر بھی لاحق ہے۔ آج کرائسس کا شکار اس کا پیشہ ہوا، کل کو اس ازدواجی زندگی کی اونچ نیچ میں بھی وہ اپنی شخصیت کے ساتھ یہی سب کچھ کر بیٹھی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا میں نئے سرے سے کچھ اور پچھتاووں کے گرداب میں پھنس جاؤں گا کہ جانتے بوجھتے میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کر دیا؟ مجھے بھی ان سب باتوں کا احساس ہے انکل، اور میں ان سب کوتاہیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں سر کہ یہ ایسی خوشیاں نہیں جن کا حصول دولت سے ممکن ہو، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ تانیہ کی شخصیت کا کوئی رنگ آئندہ کبھی پھیکا نہیں پڑے گا، یا کم از کم اس کی وجہ عیسیٰ نہیں ہوگا۔ سرفراز صاحب نے اس مرتبہ سوچنے کے لیے کچھ وقت لیا۔ میں اس معاملے میں تانیہ کی رائے کو ترجیح دوں گا۔ وہ بہت سمجھدار بچی ہے، اپنا اچھا برا خود سمجھ سکتی ہے۔ باقی آپ کو سننے کے بعد اتنا ضرور کروں گا کہ اگر اس کا جواب نہ میں ہوا تو اس کو کنونس کرنے کی ایک کوشش کروں گا۔ جی بہت شکریہ انکل، مجھے تانیہ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ عیسیٰ کے لیے یہ بھی کیا کم تھا کہ انکل کا جواب مکمل انکار سے نیم رضامندی کی طرف آ گیا تھا۔ یہ تو بہت بڑا ٹویسٹ ہے۔ اے ایس پی شفقت نے حیرت سے منصب کو دیکھا۔ ارحم کو اس بارے میں معلوم ہے؟ بالکل نہیں، منصب ہستیاں۔ ان کے لیے نہ صرف شاکنگ بلکہ بالکل بے یقینی کا معاملہ ہوگا۔ ہاں ایسا ہی ہے، وہ اسے اپنی دادی کی سازش اور جھوٹ تصور کریں گے اور یکسر جھٹلا بھی دیں گے، لیکن جھٹلا نہیں پائیں گے۔ منصب نے ایک بڑا لفافہ سامنے میز پہ رکھا۔ شفقت احمد نے حیرت سے پہلے لفافہ اور پھر منصب کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ میری ڈی این اے رپورٹس جو میری بہن ایلیا اور والدہ رضوانہ سے میچ ہوئی ہیں، اور میری بہن میمونہ اور رمشا کی رپورٹس جو وسیلہ سے میچ ہیں۔ واو، گریٹ منصب۔ اے ایس پی شفقت نے تعریفی نظروں سے منصب کو دیکھا۔ اور میری دادی جان خود بھی بیان دینے کے لیے موجود ہیں۔ جو کچھ ماضی میں پیش آیا تھا وہ اسے عدالت میں دہرانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو مطلب ارحم کے الزام کو جھٹلانے کے لیے ہمارے پاس نہ صرف ایک مضبوط جواز آ گیا ہے، بلکہ ان ثبوتوں کی وجہ سے ارحم کا دائر کردہ کیس بھی خارج ہو جائے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ اب تو تم حویلی کے وارث کی حیثیت سے اپنے حق کا دعویٰ بھی کر سکتے ہو۔ لیکن وہ سب فی الحال نہیں، ابھی کے لیے بس اتنا کہ یہ لوگ اپنے گناہ قبول کر لیں اور وسیلہ کو خلا مل جائے۔ اور اس کے لیے میں نے چترال سے بھی کچھ شواہد اکٹھے کیے ہیں۔ وہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ ارحم اینڈ اپنی شادی کی پہلی رات اپنی دلہن کو یہاں چھوڑ کر چترال روانہ ہو گیا تھا، اور دوسری شادی 1.5-2 ماہ بعد نہیں بلکہ 2 دن بعد ہوئی تھی۔ ہاں، اور اس کی دوسری بیوی کی میڈیکل رپورٹس بھی مددگار ثابت ہوگی۔ یہ ارحم پریگنینسی کے معاملے میں جھوٹ سے کام لے رہا تھا۔ اے ایس پی شفقت نے بھی تائید کی۔ اچھا سر، تو مجھے اجازت؟ اوکے منصب، اب یہ انشاءاللہ بآسانی ہو جائے گا۔ منصب کے کھڑا ہونے پر شفقت احمد بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور منصب نے مصافحہ کر کے اجازت لی۔ ارحم کو چند دن پہلے ہی ضمانت پر رہائی مل گئی تھی۔ وہ سب دوبارہ اپنی حویلی چلے گئے تھے، اور ارحم نے منصب پر الزام لگا کر جو کیس فائل کیا تھا اس کے بل پر اسے پورا یقین تھا کہ وہ منصب کو پھنسا کر بآسانی اس شکنجے سے باہر نکل آئے گا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ منصب کا سچ تو خود اس کی حویلی کی دیواروں کو ہلا دینے والا ہے۔ منصب ان ماں بیٹے کی حیرت کو محض تصور کر کے ہی اندر تک مسکرا دیا تھا۔ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی اماں۔ رضوانہ نے چائے کا کپ ساس کے سامنے رکھا اور اپنا کپ لیے ان کے سامنے بیٹھ گئیں۔ ہاں کہو۔ منصب بتا رہا تھا کہ ارحم اور شہناز کی ضمانت پر رہائی ہو گئی ہے اور وہ حویلی واپس چلے گئے ہیں، تو پھر وہ گلناز کی کوئی خیر خبر کیوں نہیں لے رہے؟ شہناز بھابھی تو گلناز کے حوالے سے بہت حساس رہی ہیں۔ وہ تو میں بھی سوچ رہی تھی کہ گلناز کو وہ کیوں واپس نہیں بلوا رہی۔ حاجرہ بیگم بھی اپنی جگہ حیران تھیں۔ السلام علیکم۔ تانیہ اسی وقت کمرے میں مسکراتی ہوئی داخل ہوئی تو ان دونوں کی توجہ ادھر چلی گئی۔
वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। आओ, आ जाओ। दादी ने अपने करीब जगह बनाई। कैसी हैं दादी? और तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है बेटा। और आंटी आप? तानिया ने रिजवाना की तरफ देखा। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है। तुम सुनाओ, अम्मी कैसी हैं? सब खैरियत है आंटी। और तानिया की नज़र बात के दौरान कमरे के कोने में गई। गुलनाज आज भी कमरे के कोने में नीचे ज़मीन पर बैठी थी। तानिया ने सवालिया आंटी की तरफ देखा। ये कैसी हैं? दवाई वगैरह ले रही हैं? तानिया ही पिछली मरतबा गुलनाज के लिए कुछ दवाएं लिखकर दे गई थी। हाँ, रमशा के हाथ से खा लेती है। मुझे लगता है वो रमशा को पहचानती है, क्योंकि वो बताती है कि उनका बचपन से हवेली में आना जाना है। जी, यही वजह होगी। तानिया अपनी जगह से उठकर गुलनाज के करीब आई और उसके सामने नीचे ही बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं गुलनाज? तानिया ने नहायत बशाश लहजे में और नहायत दोस्ताना अंदाज में गुलनाज का हाथ थामा। गुलनाज ने बेसाख्ता सर उठाकर तानिया को देखा तो चेहरे का तासुर बदला। पहचान की हल्की सी झलक के साथ एक खुशी की लहर सी दौड़ी सी चेहरे पर। तानिया ने इन सब तासुरात को बड़ी खुशी की नज़र से देखा। पहले कुछ बोलने का इरादा किया, लेकिन ज़रा देर रुककर कुछ सोचा, फिर गुलनाज का हाथ थाम कर उसे खड़ा किया। वो भी मैकानी अंदाज में उठकर खड़ा होते हैरत से तानिया को देखे गई, जबकि तानिया मुस्कुराते हुए उसे दरवाजे की तरफ ले जाने लगी और राहदारी से होते वो गुलनाज को बाहर लॉन में ले आई। पहले कुर्सी पर बैठने का इरादा किया, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसका हाथ थामे क्यारियों के नज़दीक ले आई। फूल अच्छे लगते हैं गुलनाज। तानिया ने एक फूल तोड़कर गुलनाज के हाथ में दिया और तानिया को शदीद हैरत हुई देखकर कि गुलनाज ने बेसाख्ता फूल को नाक के करीब ले जाकर सूंघा था। बज़ाहिर ये एक बहुत मामूली बात थी, लेकिन तानिया जानती थी कि यह हरगिज़ एक मामूली बात ना थी। गुलनाज का आम इंसानों जैसे रिस्पॉन्स देना बहुत अच्छा साइन था, और ये सिर्फ इस वजह से था कि तानिया ने उससे बातचीत शुरू कर दी थी और घर जाते वक्त वो दूसरों को भी ये तंबीह कर गई थी कि गुलनाज के साथ खामोशी से पेश नहीं आना, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है। तभी एलिया और रमशा भी उससे बात करती रही थीं। खाना देते वक्त बाकायदा उससे पूछा जाता कि वो क्या पसंद करेगी। एलिया उसके सामने कई किस्म की चीज़ें ले आती और कहती कि अपनी पसंद की चीज़ उठा लो, और वो भी आगे से ऐसा ही करती। जो फल उसे अच्छा लगता वो सिर्फ उसी को उठाती। रमशा ने उसके कपड़े तब्दील करवाते वक्त उसके सामने 3 ड्रेसेस रखे और उसकी पसंद पूछी। गुलनाज ने तब भी एक गुलाबी ड्रेस को उठा लिया था। कंघी करते वक्त भी रमशा उससे बातें करती रही थी। तो फूल आपको अच्छे लगते हैं गुलनाज? तानिया ने उसके लिए रंग बिरंगे फूलों का एक गुलदस्ता बनाकर उसके हाथ में दिया और उसका हाथ थाम कर घास पर चलना शुरू कर दिया। चलना फिरना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और अगर कोई अच्छा दोस्त मिल जाए तो और भी मज़ा आता है। वो उसे तकरीबन खींचकर अपने साथ चलने पर आमादा कर रही थी, क्योंकि गुलनाज की चाल नॉर्मल न थी। वो जैसे खींची चली आ रही थी, लेकिन तानिया ने भी कोशिश जारी रखी, अगरचे उसे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन फिर तीसरे चक्कर तक खींचातानी में बहुत हद तक कमी आ गई, हत्ता कि 5वें चक्कर तक गुलनाज खुद ही चलने लगी। तानिया ने उससे बोलना भी मतवातर जारी रखा था, अगरचे देख चुकी थी कि गुलनाज की तरफ से जवाब मिलने की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। उसे ये सुनकर बहुत हैरत हुई थी कि एक बिल्कुल नॉर्मल लड़की बिना किसी सर की चोट वगैरह के कैसे इस हाल तक पहुंच सकती है। जहाँ तक उसकी स्टडी बताती थी तो ये जमूत की कैफियत हो सकती थी, जिसको तोड़ने के लिए दूसरों को कोशिश करनी पड़ती है, या फिर कोई इतना शदीद सदमा कि जो इंसान को अंदरूनी तौर पर बुरी तरह तोड़ फोड़ देता है, और उससे निजात के लिए भी जाहिर है कि इलाज होते हैं। वो गुलनाज को लिए बहुत देर तक चलती रही। तभी मनसब अपने ऑफिस से आता दिखाई दिया। वो घर के बैरूनी बाड़ वाले ओपन लॉन में थी। मुस्कुराकर मनसब को हाथ हिलाया और गुलनाज को कुर्सी पर बिठा दिया। मनसब भी जीप बंद करके उसी तरफ आ गया था। वाह भाई, खूब। डॉक्टर साहिबा तो बिल्कुल हिम्मत हारने को तैयार नहीं। जी, और काश के इसे बहुत पहले किसी डॉक्टर को दिखा दिया जाता। वो गुलनाज को कुर्सी पर बिठाकर एक साइड पर आ गई। हाँ, ये तो तुमने सही कहा, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ऐसा कभी नहीं किया गया। मुझे अपनी अम्मी की बातें याद हैं। वो घर में यूं ही जिक्र करते हुए बताती थीं कि बड़ी बीबी बीमार रहती हैं। हर वक्त का सर दर्द उन्हें बिस्तर पर ला चुका था। घर के सारे कामकाज गुलनाज ने संभाल लिए थे। तभी यूं ही अम्मी तबसरा करने के अंदाज में बताती कि गुलनाज को बिल्कुल चुप लग गई है।
بہن کی بیماری اور جمال خان کی بے وفائی نے اسے صدمہ لگا دیا ہے۔ گلناز بیوی کو دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے تانیہ، اب تو یہ سوچ کر کہ وہ میرے امی ابو کے فیصلے کی وجہ سے۔ منصب کا لہجہ دکھی سا ہو گیا۔ تانیہ نے بے اختیار اس کے بازو پر تسلی دینے کے انداز میں تھپکی دی تھی۔ ادھر تانیہ کا پوچھتے وسیلہ جب گیٹ پر آئی تو قدم بے اختیار کے دیکھ کر وہیں رک گئے کہ منصب اور تانیہ سامنے لان میں آمنے سامنے کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ تانیہ نے اس کے بازو پہ اپنا ہاتھ رکھا تھا اور گلناز، وہ تو ان دونوں سے کافی دور کرسی پر اکیلی بیٹھی تھی۔ وسیلہ نے فوراً ہی اپنے قدم واپسی کے لیے کھینچ لیے، البتہ منصب نے اسے گیٹ پر آ کر رکتے اور پھر واپس پلٹ کر جاتے دیکھ لیا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے ارحم، دماغ تو درست ہے ان لوگوں کا۔ شہناز کا ایک دم ہی پارا چڑھ گیا تھا۔ منصب رضوانہ کا بیٹا ہے، یہ کون سا نیا افسانہ ہے؟ اور کون جاہل ہوگا جو ایسی فضول اور من گھڑت کہانی پر یقین کرے گا؟ تو کیا یہ جھوٹ ہے کہ رضوانہ چچی کے بچے کی پیدائش منشی نوریس کے گھر پر ہوئی اور اسی رات اس کی بیوی کو بھی بچہ ہوا؟ ارحم نے جاننے کے انداز میں ماں سے سوال کیا تو وہ مزید جھنجھلا اٹھیں۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ اس واقعے کو ایسا نیا موڑ دیں گے، یہ تو سراسر گھٹیا حرکت ہے۔ تو کیا پیدائش آپ کی موجودگی میں ہوئی تھی؟ ارحم کا لہجہ ایک دم سنجیدہ تھا، وہ ماں کی طرح غصے میں دکھائی نہ دیتا تھا۔ نہیں، جس وقت میں وہاں پہنچی بچے پیدا ہو چکے تھے، لیکن تمہاری دادی تھیں ان دو عورتوں کے پاس، تب تو یہ ممکن ہے نا کہ بچے تبدیل کر دیے گئے ہوں۔ تم بھی ان کی دو نمبری میں آ رہے ہو۔ اور وہ دایا، کیا نام ہے کم بخت کا، ہاں وہ سریا، وہ ہٹی کٹی آج بھی موجود ہے، وہی ان کا جھوٹ سامنے لائے گی۔ میں آج ہی کسی سریا وریا کی ضرورت نہیں ہے، منصب کے پاس ڈی این اے رپورٹ ہے۔ ارحم کا لہجہ سرد اور ڈھیلا سا تھا۔ شہناز نے چونک کر بیٹے کو دیکھا۔ کیا ہے منصب کے پاس؟ وہ ایک ٹیسٹ کی رپورٹ ہوتی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ منصب رضوانہ چچی کا بیٹا اور وسیلہ اس منشی کی بیٹی ہے۔ ہاں، ایسا کون سا ٹیسٹ ہوتا ہے؟ اور یہ رپورٹ تو جعلی بھی بنتی ہے نا؟ کیا ہوگا اس پولیس والے نے ایسا کوئی گھپلا؟ اس نے کہا ہے کہ ہم چاہیں تو اپنی مرضی کی لیبارٹری سے دوبارہ یہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ ارحم نے گویا جل کر اطلاع دی اور اس مرتبہ شہناز کا بھی منہ کھلا رہ گیا۔ منصب حویلی کا وارث بن جائے گا، وہ بھی آدھو آدھ؟ شہناز تو صدمے سے جیسے گرنے والی ہو گئیں۔ اور یہ سب کیا دھرا تمہاری دادی کا ہے۔ برسوں پہلے وہ اپنے پوتے کو بچا لے گئی تھیں، جبکہ اس رات تو وہ جیسے پلنگ کے کونے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئیں۔ اس رات کیا؟ ارحم چونکا۔ اس منحوس کے بیٹے کا پتہ تو میں اسی رات ہی صاف کرنے والی تھی، ایک بردہ فروش کو رقم بھی حوالے کر دی تھی۔ ارے اسی دن سے تو بچنا چاہ رہی تھی۔ اس کروڑوں کی جائیداد کا تمہیں اکیلا وارث بنانے کے لیے تو سارا چکر چلایا تھا۔ میں بھلا اس باہر والی میری بہن کا حق غصب کرنے والی کی اولاد کو کیوں ہماری حق حلال کی دولت پر قبضہ کرنے دیتی؟ لیکن یہ بڑھیا، یہ اس معاملے میں بھی اپنی چال چل گئی۔ ارے ارحم، اس رپورٹ کا کچھ کر سکتے ہو تو سوچو۔ یہ تو بہت مشکل ہے۔ ارحم نے سانس اندر کھینچا۔ سوائے اس کے اب کوئی حل نہیں کہ اس منصب کو ہی دنیا سے اٹھوا دیا جائے۔ ارے ہاں نا، تو کرو اس کا کچھ، ابھی کنوارا ہے، بال بچے کوئی نہیں، نکال پھینکو اس کانٹے کو۔ اتنا آسان نہیں ہے، ایک تو وہ پولیس میں ہے، دوسرے ایسے حساس موقع پر کوئی بھی واقعہ خود ہمیں مشکوک کر دے گا۔ تو کچھ ایسا کرو کہ موت بالکل حادثہ لگے۔ شہناز تو ایک دم ہی سنجیدہ ہو گئیں، جیسے اب اس کے سوا اور کچھ سجھائی نہ دیتا ہو۔ کرتا ہوں کچھ۔ ارحم اچانک ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ یک کے بعد دیگرے اتنا کچھ ہوا تھا کہ اسے اب سوچنے کے لیے بھی باقاعدہ فراغت چاہیے تھی۔ تمہاری شکل امی سے بہت ملتی ہے وسیلہ۔ میمونہ اس کی تھوڑی پہ ہاتھ رکھ کر چہرہ اونچا کیے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہمارے بابا کا رنگ گندمی سے تھا، لیکن امی اتنی سفید تھیں کہ گال ہمیشہ سرخ رہتے تھے۔ میری اور رمشا کی رنگت صاف ضرور ہے، لیکن امی جیسی سفیدی تمہارے حصے میں آئی ہے۔ وسیلہ کی ہنسی اور ہونٹ اور دان بھی بالکل امی جیسے ہیں۔ رمشا بھی بغور بہن کو دیکھ رہی تھی۔ منصب کا دل یوں ہی تو، میمونہ نے شوخی سے کہتے ایک دم زبان دانتوں پہ دے کر خود کو روکا۔ وسیلہ شادی شدہ تھی اور یہ وہ کیا بکنے جا رہی تھی؟ مجھے امی کی کوئی تصویر تو دکھاؤ۔ وسیلہ نے خود ہی بات کو بدل دیا۔ ارے ہاں ہے نا، تمہاری خاطر ہی پرانا البم ساتھ لائی ہوں۔ میمونہ نے ہینڈ بیگ سے ایک البم نکال کر وسیلہ کی طرف بڑھایا۔ اس البم میں اس کے بابا
امی، منصب اور بہنوں کی بہت سی پرانی تصویریں تھیں۔ وہ اپنے ماں باپ کو بہت حیرت سے دیکھ رہی تھی، آنکھیں بار بار چھلک پڑتیں۔ یہ بھی کیسی انہونی تھی، وہ اپنے سگے والدین کو ان کے گزر جانے کے بعد دیکھ پا رہی تھی، اور یہ کتنی حیرت کی بات تھی کہ بجائے اس کے منصب اس کی امی سے قریب رہا تھا، اور یہ تو تقریباً ہر تصویر سے ظاہر تھا کہ منصب کو اپنی ماں سے کتنا لگاؤ تھا۔ وہ رمشا سے ہر تصویر کے بارے میں تفصیل سے پوچھ رہی تھی۔ میمونہ ان دونوں کو مصروف چھوڑ کر منصب کے کمرے میں آ گئی۔ وہ آج صبح ہی اپنے شوہر کے ساتھ میادم آئی تھیں۔ منصب آفس سے آ چکا تھا اور اس وقت انیس کے ساتھ ہی بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ میمونہ اس کے کھانا کھانے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے منصب سے کچھ بہت ضروری بات کرنی تھی۔ آؤ بھائی، مل لیا بہن سے؟ منصب اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ ہاں، میری بہن اس وقت اپنی حقیقی فیملی کا پرانا البم دیکھ رہی ہے۔ اچھا، واہ، میری سیانی بہن تصویریں بھی ساتھ لائی ہے؟ جی، اور اب سیانی بہن کو اپنے سیانی بھائی کا ایک مشورہ درکار ہے۔ ہاں ہاں، ضرور، کہو۔ آپ نے منصب سے بات کی؟ میمونہ نے بجائے منصب سے بات کرنے کے انیس کو مخاطب کیا۔ نہیں، میں نے سوچا تم خود بات کرو۔ کیا ہوا بھائی، کیوں تجسس پھیلا رہی ہو؟ منصب کو ان کی باتوں سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، وہ اصل میں منصب، رمشا کے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ اچھا، گڈ، کون ہے؟ ہم سے زیادہ تم جانتے ہو اس کے بارے میں۔ اس بار انیس نے مسکرا کر کہا تو منصب کو مزید حیرت ہوئی۔ سوالیہ نظروں سے میمونہ کو دیکھا۔ تمہارے دوست راشد کی امی اور بہنیں آئی تھیں راشد کا رشتہ لے کر۔ ہاں؟ اچھا؟ وہ حیرت بھری ہنسی ہنس کر رہ گیا۔ ارے ہاں، اس روز عرفان کے ولیمے والے دن ایسا ہی کچھ تو کہہ رہا تھا، گدھا کہیں کا۔ وہ پھر زور سے ہنس دیا۔ کیسے لوگ ہیں منصب اور لڑکا؟ میمونہ کو منصب کی رائے جاننے کا شدید اشتیاق ہو رہا تھا۔ بہت اچھی فیملی ہے اور لڑکا تو بہت ہی اچھا، میرا بچپن کا دوست ہے، اور میں اس کی سبھی خوبیوں خامیوں سے واقف ہوں، جن کی بنا پر بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ راشد سے اچھا لڑکا رمشا کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ بہت دل سے اور فوری رائے دے رہا تھا۔ میمونہ اور انیس نے خوش ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہم دونوں بھی راستہ بھر یہی دعا کرتے رہے تھے کہ ہمیں تو رشتہ ہر لحاظ سے اچھا لگا ہے، اب اللہ کرے منصب کوئی ایسی ویسی بات نہ کر دے۔ نہیں، مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے سن کر۔ بہت محنتی اور شریف لڑکا ہے، اور اس سے بڑھ کر کسی خوبی کی ضرورت بھی نہیں۔ تو پھر ہاں بول دیں؟ رمشا سے پوچھ کر جانا، باقی میری طرف سے ہاں ہے۔ رمشا سے میں پوچھ لوں گی، اور ہاں، شادی وہ 3-4 ماہ کے اندر ہی کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں صحیح ہے، ہمیں بھی دیر کر کے کیا ملے گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، مزید کوئی بات ہو تو راشد سے ہی کر لینا، اس کے والد سے ہی کرنی پڑے گی۔ وہ گدھا تو پچھلے کئی روز سے میری کال نہیں اٹھا رہا، وجہ تو مجھے اب سمجھ میں آ رہی ہے۔ وہ ہنسا تو میمونہ اور انیس نے بھی کہا لگایا۔ مومن جی بات سنیں۔ وہ اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی۔ مومن مسکراتے ہوئے پلٹا اور بازو اس کے گلے میں ڈال کر اپنے قریب کیا۔ کہو مومن کی جان، کیا سنانا ہے؟ جی وہ تانیہ ہے نا؟ ایلیا اپنے پکڑے جانے پر بری طرح نروس ہو گئی۔ ہے تو؟ مومن نے شرارت سے اسے کچھ اور قریب کیا۔ وہ اس کی صلح کروانی ہے۔ ایلیا نے تھوک نگلا۔ اچھا؟ مومن نے بھویں اکٹھی کیں۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ کس سے؟ جی وہ ان کے منگیتر سے۔ ایلیا نے پھر بے ربط جملہ جوڑا۔ کیا بے تکا بولے جا رہی ہو ایلیا؟ مومن کو ابھی بھی بات پلے نہیں پڑی تھی۔ ہاں تو دور سے بات کرے نا۔ وہ منہ بناتے خود ہی پرے ہٹ گئی۔ مومن نے زور سے کہا لگایا، پھر پلنگ کے کنارے بیٹھ کر کلائی سے گھڑی اتارنے لگا۔ ہاں تو اب کہو۔ وہ نا تانیہ کے منگیتر عیسیٰ ہیں نا، انہوں نے تانیہ کے ابو سے ملاقات کی تھی۔ وہ معافی مانگ کر رشتہ دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہیں۔ تانیہ کے ابو نے فیصلہ تانیہ پر چھوڑا کہ جیسا وہ کہے، لیکن تانیہ اب انکاری ہے، وہ عیسیٰ پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتی۔ اچھا۔ مومن نے بغور اس کی بات سنی، لیکن منصب بھیا نے بتایا ہے کہ عیسیٰ انہیں برابر کال کر کے صلح پر آمادہ کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ایک بار تانیہ سے روبرو بات ہو جائے۔ سمجھ گیا۔ مومن نے سر ہلایا۔ ویسے تانیہ کو ایک بار تو سن لینا چاہیے، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ہچکچا رہی ہے۔ کیا اسے کوئی ڈر ہے؟ نہیں، کہتی ہے دوسرا موقع نہیں دینا چاہتی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، پہلے اسے سن لے، اور اگر سننے کے بعد بھی لگے کہ دوسرا موقع نہیں دینا چاہیے تو بے شک انکار کر دے، اور یہ بات اسے وسیلہ بہتر سمجھا سکتی ہے۔
وہ وکیل ہے اور دلیل سے بات کرنا اسے ہی آتا ہے۔ جی لیکن ایلیا کچھ جھجک سی گئی، انداز کچھ خجالت بھرا تھا۔ مومن نے ابرو اٹھائے۔ وہ میں اور رمشا سوچ رہے تھے کہ ان دونوں کو اتفاقاً کہیں ملوا دیا جائے۔ وہ آخر میں شرمندہ سی ہنسی ہنس دی۔ مومن کے ہونٹ بھی مسکرا دیے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر پھر ایلیا کے قریب آیا اور کلائی سے پکڑ کر اسے سامنے کھڑا کیا۔ ایسی شرارتیں میری بیگم کو کب سے سوجنا شروع ہوئیں؟ وہ اسے مسکراتی شوخ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایلیا نے جھیم کر لب دانتوں میں دبائے۔ آپ سے ہی سیکھا ہے۔ واہ، سیدھے مجھے پر الزام؟ وہ کیسے؟ وہ اس روز آپ مجھے تانیہ کو ان کے گھر چھوڑنے کے لیے ساتھ لے گئے تھے اور اسے ڈراپ کرنے کے بعد پارک لے گئے تھے۔ وہاں بینچ پر بیٹھ کر جب ہم نے باتیں کی تھیں، وہ سر جھکائے شرما کر یاد دلانے لگی۔ تمہیں اچھا لگا تھا؟ وہ اسے اپنائیت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بہت اچھا۔ اس نے پلکیں جھپکیں۔ پارک کا بے حد پرسکون ماحول، بادلوں بھری سپہر، پرندوں کا شور، ٹھنڈی ہوا، آپ کی باتیں۔ دل چاہتا ہے مومن جی، ایسے پل روزانہ ہی کچھ دیر کے لیے ہماری زندگی میں آیا کریں۔ یار سچ کہتی ہو۔ مومن نے اسے اپنے قریب کیا۔ ایسا کرنے سے نہ جانے کیوں اندر تک سکون بھر جاتا تھا۔ ایلیا کی آس پاس موجودگی مومن کے لیے ایک نعمت، ایک تحفے سے کم نہ تھی۔ میرا بھی بہت دل چاہتا ہے، لیکن یہ روزانہ کا معمول، ذمہ داریاں، بکھیڑے اپنے لیے وقت کہاں دیتے ہیں۔ ایسے میں مجھے اپنے کمرے میں آنا بھی میسر ہو جاتا ہے تو اسے میں اپنے لیے نعمت تصور کرتا ہوں۔ سوچتا ہوں شکر ہے ہمیں یہ پناہ گاہ میسر تھی، ورنہ دو معصوم پنچھی آخر کرتے بھی کیا۔ وہ آخر میں ہنسنے لگا۔ بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ تانیہ اور عیسیٰ کا بتائیں نا۔ ٹھیک ہے، میں منصب سے بات کرتا ہوں۔ جی۔ وہ سر ہلاتے جانے کے لیے پلٹی، لیکن مومن نے بازو سے پکڑ کر روکا۔ ایلیا نے تعجب سے نظریں اٹھائیں۔ شام کو تیار رہنا، آج ہم چلیں گے ٹھنڈی ہوا کھانے اور پرندوں کے نغمے سننے۔ وہ مسکرا کر باہر نکل گئی۔ ارے کمبخت، جلدی نکال، جلائے گی کیا؟ شہناز بیگم نے خمارہ کے سر پر تھپڑ لگایا۔ وہ ڈر کر فوراً ہی تندور پر جھک گئی۔ شہناز اس دوران چنگیر میں رکھی گرم روٹیاں گننے لگیں۔ چھوڑیں یہ سب، جلدی سے میری بات سنیں۔ پشت سے اچانک ہی ارہم کی آواز سنائی دی تو شہناز تعجب سے پلٹیں۔ ارہم صبح سے ڈیرے پر بیٹھا تھا۔ وہ کام چھوڑ کر اس کے پیچھے چل پڑیں۔ نہ جانے کیوں ارہم کا لہجہ، اس کا انداز کچھ انتہا کی پریشانی لیے ہوئے محسوس ہوا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ کیا ہوا ارہم، خیریت تو ہے نا؟ مجھے پولیس اسٹیشن بلایا تھا اس آفیسر شفقت نے۔ وہ مٹھیاں بھیجتے مسلسل کسی سوچ میں تھا۔ تو ہوا کیا ہے؟ شہناز کا دل بھی ہول گیا۔ چترال سے انہوں نے پتہ کروا لیا ہے، جس کے مطابق میں وسیلہ سے شادی کے فوراً بعد ہی چترال پہنچ گیا تھا، اور سمارا کی رپورٹ سے بھی ظاہر ہو چکا ہے کہ حمل کتنے ماہ کا ہے۔ اب نہیں چھپا سکتے، تو کچھ دے دلا کر نپٹا دو۔ آپ بھول رہی ہیں کہ اس سب کی بیک پر وہ منصب ہے۔ اب کیا اسے رشوت دوں؟ اور یہ بھی مت بھولا کریں کہ ہم ضمانت پر رہا ہوئے ہیں۔ یہ تلوار وقتی ہمارے سروں سے ٹلی ہے، اور اب غور سے سنیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا تو شہناز کی توجہ تو تھی ہی مکمل اسی کی جانب۔ میں وسیلہ کو طلاق دے رہا ہوں، یعنی وہ جو خلا اس نے دائر کر رکھی ہے اس پر سائن کر رہا ہوں۔ اس سے کیا ہوگا؟ شہناز کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وسیلہ کو اس زبردستی کے رشتے سے نجات ملے گی تو مسائل ہمارے ہی کم ہوں گے۔ یہ ایک طرح سے میری طرف سے اپنی سمارا سے شادی والی غلطی کا ازالہ ہوگا، اور اس وقت مجھے قانون کی نظر میں اپنے جرم کم کرنے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے وسیلہ پر تہخانے میں مظالم کرنے کا، تو اس کا جواب اب خود دیں۔ اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے، جس پر شہناز پر مزید پہاڑ ٹوٹا۔ تو تم ماں کو اکیلا چھوڑ رہے ہو؟ میں نے آپ سے پہلے ہی پوچھا تھا کہ پلان کرنے سے پہلے کیا سب کچھ آپ کے ذہن میں ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ سب سوچ لیا ہے۔ اور اب میں کیا کروں کہ آپ ایک ذرا سا حادثہ کروا کر اس کی جان بھی نہیں لے سکیں؟ اچھا وہ چھوڑو، یہ بتاؤ خلا سے مسائل کم ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں، کم از کم یہ منصب ہمارا پیچھا چھوڑ سکتا ہے۔ اسے ہی دلچسپی ہے نا اس وسیلہ سے، تو ٹھیک ہے، لے جانے دیں اسے۔ ہاں تو پھر جلدی نپٹاؤ اس خلا والے معاملے کو۔ اور آپ کیا کریں گی؟ اسے بھی مارے باندھے ماں کا خیال آ ہی گیا۔ بس کیا کہوں گی، اپنی پگلی بہن دکھا کر رضوانہ کی زیادتیاں بتاؤں گی، شاید مجھے بھی رعایت مل جائے۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے۔
اب تو جرم قبول کر لینے میں ہی عافیت ہے۔ بہرحال میں خلا کے پیپر سائن کر کے بھیج رہا ہوں آج ہی۔ وہ اسی تیزی سے واپس باہر نکل گیا۔ تم دیکھنا منصب، گلناز ایک دن بھولنے بھی لگے گی اور بالکل نارمل لوگوں کی طرح بیہیو کرے گی۔ ڈیئر، ہم بچپن سے انہیں ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، اتنا آسان کہاں ہے۔ منصب کچھ زیادہ پر امید نہیں تھا۔ جیپ کی اسپیڈ کم کرتے ایک موڑ کاٹا۔ وہ تانیہ کو واپس اس کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ آج کل وہ بڑی شد و مت سے گلناز کا علاج کرنے میں لگی تھی۔ حالانکہ کسی نے بھی اس سے کہا نہیں تھا، لیکن گلناز کو دیکھ کر اسے خود ہی ایسا لگا کہ اس عورت کو اب تک کے وقت میں ٹھیک سے ہینڈل نہیں کیا گیا۔ وہ صبح سویرے روزانہ ہی ان کے ہاں آ جاتی اور دوپہر تک لگاتار گلناز کے ساتھ وقت گزارتی، اس کے ساتھ باتیں کرتی، اسے واک کروانے، سارا گھر دکھانے، ہر چیز کے متعلق بات کرنے پر اکساتی، اور ساتھ ساتھ دوائیں بھی جاری تھیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے منصب کہ ان کے ساتھ اب تک کے وقت میں ویسے پیش ہی نہیں آیا گیا جیسا ان مریضوں کے ساتھ آنا چاہیے۔ ان کے کیس میں بگاڑ کے ذمہ دار دراصل وہ آس پاس کے لوگ ہیں جنہوں نے انہیں سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ان کا دماغ کسی شدید صدمے کے زیر اثر ہے، اور جب سے یہ اس اثر میں ہیں انہیں تبھی کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دینا چاہیے تھا۔ یقین کرو کہ ان کے اس حال تک پہنچنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ یہ برسوں سے جمود کا شکار ہیں، جسے توڑنے کے لیے کبھی تو بہت محنت لگتی ہے اور کبھی بس ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ لیکن ان کی بدقسمتی کہ وہ لمحہ برسوں بیت گئے ابھی تک ان کی زندگی میں نہیں آ سکا۔ تانیہ ایک آہ بھر کر سامنے دیکھتے ایک دم چونکی۔ یہ راستہ اس کے گھر کا تو نہیں تھا۔ یہ راستہ تو کوئی اور ہے نا منصب؟ اس نے حیرت سے منصب کو دیکھا۔ تو آ گیا تمہیں ہوش؟ وہ مانی خیجی سے مسکرایا، کیونکہ وہ لگاتار گلناز کے موضوع پر بولے جا رہی تھی۔ تو وہ حیران ہوئی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بس یہیں۔ اس نے تھوڑا اور آگے آنے پر کار کو ایک طرف روکا۔ تانیہ نے باہر دیکھا تو وہ ایک فیملی پارک کے باہر رکے تھے۔ اس نے سوالیہ منصب کی طرف دیکھا۔ اندر کوئی تمہارا منتظر ہے۔ اس نے ابرو اٹھایا۔ کون؟ وہ ذرا دیر کو رکی۔ عیسیٰ۔ عیسیٰ؟ اس نے تائید کے انداز میں منصب کو دیکھا تو لہجے میں بھرپور حیرت تھی۔ منصب نے سر اس بات میں ہلایا۔ ہاں، عیسیٰ نے ہم سے فیور مانگی کہ وہ ایک بار تم سے مل کر بات کرنا چاہتا ہے۔ اور ہاں، ٹینشن مت لو، میں یہیں موجود رہوں گا۔ تم جب چاہے واپس آ سکتی ہو، خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ منصب نے اس بار سنجیدگی سے کہا تو تانیہ نے خاموشی سے منصب کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ منصب اس کی چپ پر متعجب ہوا۔ اور کیا کہوں گی مل کر؟ تم کچھ مت کہو، بلکہ بہتر ہوگا کہ اس ملاقات میں صرف اس کو سنو اور چپ رہ کر جانچنے کی کوشش کرو۔ شاید تمہیں اس کی نیت کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تانیہ کو بات سمجھ میں آ گئی، اور اب اس کے لیے اس اچانک ملاقات سے نمٹنا بھی قدرے آسان ہو گیا۔ تھینکس منصب۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر منصب کو دیکھا اور کار کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ایک دو مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھتے بالآخر پارک کے اندر چلی گئی۔ امی، یہ ڈاک سے کچھ موصول ہوا ہے اور نام وسیلہ کا لکھا ہوا ہے۔ ایلیا ایک لفافہ لیے اندر آئی تو چہرے پر کچھ پریشانی سی تھی۔ آخر وسیلہ کے نام کس نے ڈاک بھیجی تھی؟ وسیلہ کے نام؟ رضوانہ بھی حیران ہوئی۔ اچھا تم خود ہی کھول لو، وسیلہ کو بعد میں دینا۔ مومن تو ابھی آفس سے نہیں آیا تھا اور منصب کچھ دیر پہلے ہی تانیہ کو اس کے گھر لے گیا تھا۔ یہ تو… اس نے سخت حیرت سے سر کو جھٹکا۔ رضوانہ اسی کا منہ تک رہی تھیں۔ بولو بھی ایلیا، کیا ہے؟ امی، یہ ارحم کی طرف سے طلاق نامہ۔ انہوں نے آپ ہی کے خلا کے پیپر پر سائن کر کے انہیں آزاد کر دیا ہے۔ اچھا؟ رضوانہ قطعی پہ یقین تھیں۔ بات اگرچہ خوشی کی تھی، ان کی بچی کے سر سے ایک بہت بڑی بلا ٹلی تھی، لیکن جان کے دشمنوں کی طرف سے ایسی نوید کا ملنا فطری سی بات ہے کہ کچھ کھٹکا سا دیتا ہے۔ کیا ہوا؟ کون تھا دروازے پر؟ وسیلہ کمرے میں داخل ہوئی تو انگلی سے آبس کو پکڑ رکھا تھا۔ بچے اب دھیرے دھیرے چلنا شروع ہو چکے تھے۔ کیا ہے یہ؟ اس نے ایلیا کے ہاتھ میں پیپر دیکھا تو سوالیہ امی کی طرف دیکھا۔ ارحم کی طرف سے ہے، انہوں نے بتانا شروع کیا۔ خلا مل گئی ہے آپ کو۔ اچھا؟ وہ بھی قطعی بے یقین تھی۔ حیران ہو کر پیپر ایلیا سے لیا اور خود دیکھنا شروع کیا۔ ہاں بالکل، ارحم نے سائن کر دیے ہیں۔ وہ حیران سی پلنگ کے کنارے بیٹھ گئی۔ اگرچہ
یہ معاملہ انہیں اتنی آسانی سے حل ہونے والا نہیں لگا تھا، لیکن جب ہو چکا تو وسیلہ سمیت سبھی خاموش ہو گئے۔ کہنے کے لیے کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ عورت ہو یا مرد، شادی جیسے نئے سفر کا آغاز اس کی زندگی میں ایک بالکل نیا موڑ لینے جیسا ہوتا ہے، ایک بالکل نئی انجان سڑک کہ جس کی منزل کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ امید البتہ سب کو بہترین کی ہوتی ہے۔ رضوانہ اس پیپر کو ایک ماں کی نظر سے دیکھتے یہی سوچ پائیں کہ ان کی بچی کا نصیب بھی یہ کیسی منزل پہ رکا تھا۔ کوئی بھی ماں کبھی بھی اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت یہ نہیں سوچ سکتی کہ ایک دن اس کی بیٹی کا سفر پلٹ کر پھر ان کی چوکھٹ پر آ کر رکے گا۔ ایلیا خاموش کھڑی بہن کے تاثرات دیکھ رہی تھی، جس کا چہرہ دیکھ کر لگتا تھا وہ گزرے 8-9 ماہ کو کسی فلم کی طرح سوچ رہی تھی۔ وہ مومن کو بتا دوں؟ ایلیا نے ہی ماحول کی خاموشی کو توڑا۔ اور منصب بھیا کو؟ ہاں، مومن تو شاید راستے میں ہو، آتا ہی ہوگا، تب بتا دینا۔ اچھا، میں بھیا کو کال کرتی ہوں۔ ایلیا موبائل سے منصب کا نمبر ملانے لگی۔ ہاں ایلیا، کہو، سب خیریت ہے؟ منصب ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو تانیہ کو لے کر گھر سے نکلا تھا اور اس وقت پارک کے باہر اپنی جیپ میں ہی بیٹھا تھا۔ ایلیا نے جواباً خلا والی بات کہہ سنائی۔ اوہ! منصب بھی سن کر بری طرح حیران ہوا۔ ارحم نے بنا کسی الجھن میں ڈالے اتنی آسانی سے خلا دے دی تھی تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ وسیلہ کو بتایا؟ جی، آپ ہی نے خود دیکھا ہے پیپر۔ میں ویسے شفقت صاحب سے پوچھتا ہوں، نہ جانے وہاں ایسے کیا معاملات چل رہے ہیں کہ ارحم نے سر سے بوجھ کی طرح اس معاملے کو اتارا ہے۔ اس نے ایلیا سے اجازت لے کر فوراً ASP شفقت کو کال ملائی اور وسیلہ کی خلا والی بات سے آگاہ کیا۔ میں سمجھ گیا منصب۔ شفقت احمد نے متانت سے سر ہلایا۔ ارحم کی دوسری شادی، دوسری بیوی کی میڈیکل رپورٹ وغیرہ سب اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ ایسے میں اسے سزا ہو سکتی ہے۔ اس نے ضرور سزا وغیرہ سے بچنے کے لیے یہ اقدام کیا ہے اور اب وہ یقیناً آپ سے معافی کا طلبگار ہوگا۔ لیکن وسیلہ کو قید میں رکھنا، تشدد، اس کی ماں کا اقدام قتل، وہ سب تو قابل معافی نہیں ہو سکتے۔ بالکل ایسا ہی ہے منصب، لیکن وہ وسیلہ کو آزاد کر کے اپنی طرف سے اپنے جرائم کا اثر کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وسیلہ کے حوالے سے تو خیر میں اسے ایک اچھی خبر سمجھ رہا ہوں۔ وہ ابھی حال میں ہی ایک بہت بڑے کرائسس سے نکلی ہے۔ اسے اچھی خبروں کی اشد ضرورت ہے۔ تم سب اسے خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ اور ہاں، یاد آیا، شفقت احمد کو بڑی دیر بعد کچھ خیال آیا تو ایک فائل نیچے سے نکال کر اپنے سامنے رکھی اور کھول کر ایک صفحہ نکالا۔ میں ابھی خود بھی تمہیں کال کرنے والا تھا۔ یہ لوگ ویسے سدھرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ارحم کی ماں نے تم پر ایک اور کیس دائر کیا ہے۔ ایک اور کیس؟ وہ کیا؟ منصب چوکنا ہوا۔ ہاں، اس کی خالہ کو حبس بے جا میں رکھنے کا کیس ہے۔ اوہ! منصب بری طرح حیران ہوا۔ سچ مچ بہت ہی کمینی ذہنیت کے مالک تھے یہ لوگ۔ پھر کوئی بڑی بات نہیں، اس معاملے میں ویسے بھی تمہاری ہیلپ کرنے کو تیار ہوں۔ میں آج ہی ایک رپورٹ تیار کر دیتا ہوں جس میں لکھا ہوگا کہ ذہنی معذور اس خاتون کو منصب کی کسٹڈی میں دینے کی اجازت میں نے دی تھی۔ تم بھی چونکہ اب حویلی کا ایک فرد ہو تو اس رشتے کی حیثیت سے تمہیں کسٹڈی دی جا سکتی ہے۔ منصب نے سر ہلایا۔ اور منصب بہتر ہوگا کہ تم اس عورت کو واپس حویلی لے آؤ۔ یہاں تو سمجھو اچھائی کرنا ہی گلے پڑ رہا ہے۔ شفقت صاحب مسکرائے تو منصب بھی ہنس دیا۔ ہاں بالکل، میں خود انہیں واپس لے آتا ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ کال ختم کر کے پارک کے دروازے کو دیکھنے لگا، جہاں سے کچھ دیر پہلے تانیہ اندر گئی تھی۔